مجھے انگریز کے ساتھ میں جھکنے کا حکم دے رہے ہو، مجھے انگریز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مشورہ دے رہے ہو، سن لو، غور سے سن لو، میرا اصول یہ ہے، میری غیرت یہ کہتی ہے، میرا اصول یہ ہے کہ شیر کا ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آج 14 اگست 2026 ہے اور ملک بھر میں یوم آزادی کے نام پر آج جشن منائے جا رہے ہیں۔ یوم آزادی کی تقریبات اسکولوں اور کالجوں میں، راستوں اور چوراہوں پر اور مختلف مقامات پر آج انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے، اور ان تقریبات میں پاکستان کی آزادی اور اس آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کے نام پر بیانات ہو رہے ہیں۔ 79 سال سے ہم یہ آزادی کی جشن منا رہے ہیں، اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ان آزادی کی تقریبات میں جن شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور جن شخصیات کو آزادی کا ہیرو قرار دیا جاتا ہے، یقین جانیے یہ تاریخ ادھوری بیان کی جا رہی ہے، آزادی کی تاریخ کو مکمل بیان نہیں کیا جا رہا۔ آزادی کو صرف 7 سال تک محدود کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ 1940 کی قرارداد کو بنیاد بنا کر آزادی کی تقریبات میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کا مکمل مطالعہ کرو تو پاکستان کی آزادی کے لیے یہ تاریخ 200 سالہ پرانی ہے۔ 200 سال سے، آج سے 200 سال پہلے ہماری اکابرین نے اس تاریخ آزادی کے لیے جو محنت اور جدوجہد کی تھی، اسی تاریخ آزادی کی محنت اور جدوجہد سے 1947 کو پاکستان معروضی وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کو آزادی کے نام پر پاکستان کا اعلان کیا گیا تھا۔ میرے محترم دوستو، ادھوری تاریخ بیان کر کے قوم کی نسل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، آج امت کے نوجوانوں سے اس تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے، آج امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آزادی میں صرف 7 سال کی محنت شامل ہے، پاکستان کی آزادی میں صرف وہ چند لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً ہم ان کی محنت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی محنت سے انکاری نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو، ان کی محنت ہمارے اکابرین کی محنت کے مقابلے میں 1% کے برابر بھی نہیں ہے۔ 200 سال پرانی تاریخ ہے۔ 1757 میں اس جنگ آزادی کی تاریخ کی بنیاد شیر بنگال سراج الدولہ نے رکھی تھی، جب انگریز کے ان ناپاک عزائم کو انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ انگریز برے صغیر پر آ کر کیا کرنا چاہتا ہے، انگریز برے صغیر کو کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو 1757 میں شیر بنگال نے ان کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کیا، اور لڑتے لڑتے اس نے جام شہادت نوش کی۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد اس کے بیٹے شیر میسور نے، سلطان ٹیپو سلطان نے انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ پھر
1799 میں ٹیپو سلطان پر جب حملہ ہوا، جب ٹیپو سلطان کا گھیراؤ ہوا، جب انگریز کے ساتھ ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار لہرا کر مقابلہ شروع کیا، تو اس وقت بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹیپو صاحب اب تو انگریز چاروں طرف سے آپ کو گھیر چکا ہے، اب آپ کا بچنا مشکل ہے، اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لہذا صلح کر لے، لہذا سرنڈر کر لے، لہذا جھک جا۔ تو ٹیپو سلطان نے اس وقت میں جو الفاظ دہرائے تھے، جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا تھا، میرے محترم دوستو، وہ الفاظ بھی ایک ایسے الفاظ تھے دنیا جان کے لیے، آزادی کی تاریخوں میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے ایک رہنما اصول ہے میرے محترم۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تم سرنڈر کرنے کا حکم دے رہے ہو، مجھے انگریز کے ساتھ میں جھکنے کا حکم دے رہے ہو، مجھے انگریز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مشورہ دے رہے ہو، سن لو، غور سے سن لو، میرا اصول یہ ہے، میری غیرت یہ کہتی ہے، میرا اصول یہ ہے کہ شیر کا ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اپنے مخالف کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر ایک دن کی زندگی شیر کو ملتی ہے تو وہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال تاریخ لمبی ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1803 میں انگریز دلی تک پہنچ گیا، اور یہ یاد رکھنا تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھا، انگریز کو پورے ہندوستان پر پورے ہندوستان پر اس نے دعویٰ نہیں کر سکا کہ میرا پورے ہندوستان پر قبضہ ہے۔ لیکن 1799 میں جب ٹیپو سلطان نے لڑتے لڑتے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، تو 1803 میں یہی انگریز دلی پر پہنچ گیا، اور دلی پر پہنچ کر انگریز نے اعلان کر دیا کہ پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں ہے۔ اس نے پورے ہندوستان پر قبضے کا اعلان کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، اور حکم کمپنی بہادر یعنی انگریز کا چلے گا۔ حکم کس کا چلے گا؟ انگریز کا چلے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کر دیا میرے محترم دوستو۔ لیکن ہمارے بزرگ جو 1757 سے میدان جاد میں موجود تھے، انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے۔ جو تاریخ کا علم سراج الدولہ نے اٹھایا تھا، وہی تاریخ کا علم میرے محترم دوستو اس کے بیٹے سلطان ٹیپو سلطان نے اٹھایا تھا۔ اس کی ناکامی کے بعد بھی ہمارے اکابر خاموش نہیں ہوئے، ہمارے اکابر مایوس نہیں ہوئے، ہمارے اکابر نے میدان نہیں چھوڑا، وہ میدان میں کھڑے رہے، میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے، اور وقتاً فوقتاً انگریز کو للکارتے رہے کہ انگریز بہادر، تم کو ہم آرام کی نیند اور سکون کا چین یہاں رہنے نہیں دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں انگریز کو چین کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب اس نے اعلان کر دیا تو شاہ اسماعیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجاہد اعظم، برے صغیر کے بہت بڑے نام، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان ملک غلام ہو چکا ہے، اب ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، اب ہندوستان کے ہر مسلمان پر انگریز کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے۔